اب یہ جو طالبان رجیم دہشت گردوں کی سرپرستی ایک تو یہ کہ کیوں کر رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری اور تھیوری سامنے آ رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ دہشت گردوں کے 7 مراکز تباہ کر دیے گئے، 80 دہشت گردوں کو بھی مارا گیا۔ تو آپ کے خیال میں یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اٹ سیلف کتنی بڑی ڈیولپمنٹ کہا جا سکتا ہے؟ نوید صاحب۔ اچھا دیکھیں دعا، ایک چیز جو بھی پاکستان کی طرف سے جو کارروائی کی گئی وہاں پہ ایک تو بڑا ایک ریسٹرینٹ جو ہے وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا گیا، بڑا جو ہے وہ اس کو ایسکیلیٹ زیادہ نہیں کیا گیا۔ جو ٹھکانے تھے دہشت گردوں کے، حافظ گل بہادر گروپ کے یا ٹی ٹی پی کے ٹھکانے تھے، ان ٹھکانوں کو جو ہے انہی کو نشانہ بنایا گیا۔ افغانستان کی طرف سے جو نیریٹو آ رہا ہے کہ جی وہ ہماری سوورینٹی کی خلاف ورزی ہے، تو دیکھیں سوورینٹی کی، سوورن نیشن جو ہوتی ہیں تو ان کے اوپر تو کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں نا۔ آپ افغانستان جو ہے مسلسل انٹرنیشنلی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ دہشت گردوں کا دوبارہ ٹھکانہ بن گیا ہے۔ جس طرح انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ میں یہ بات جو ہے کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی طرح پاکستان کے خلاف یا کسی اور نیبرنگ کنٹری یا دنیا کے کسی اور ملک کے خلاف جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کتنا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جب سے طالبان جو ہے وہ افغانستان میں اقتدار میں آئے ہیں تو کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ افغانستان کی طرف سے پاکستان تو ایک ریسٹرینٹ شو کر رہا ہے اور انف از انف۔ آپ دیکھیں کتنے جو ہے ہمارے پاک فوج کے جوان جو ہے وہ شہادتیں دے رہے ہیں، اور اس طرف جو ہے ایک مسلسل جو ہے وہ ایک پلازیبل ڈینائبلٹی کا ان کی طرف سے جو ہے وہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ جی یہاں پہ نہیں ہے۔ یعنی عجیب ایک بات ہے، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل جو ہے، سلامتی کونسل کہہ رہی ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کا ٹھکانہ بن گیا ہے۔ یو این کی سینکشن مانیٹرنگ کمیٹی کہہ رہی ہے کہ افغانستان دوبارہ دہشت گردوں کا ٹھکانہ بن گیا ہے۔ پڑوسی ممالک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوبارہ افغانستان دہشت گردوں کا ٹھکانہ بن گیا ہے۔ انسٹیڈ آف یہ کہ آپ پاکستان کے لیجیٹیمیٹ جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں آپ ان کو ایڈریس کریں، آپ ایک ڈینائبلٹی میں، ایک ڈینائل موڈ میں چلے گئے ہیں کہ جی نہیں مسئلہ آپ کی طرف ہے۔ وہ پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان ایکسٹرنلائز کر رہا ہے اپنے اندر کے مسائل کو۔ تو پاکستان کے اپنے اندر کے مسائل آپ 2025 کو ہی دیکھ لیں کہ پاکستان کی طرف سے میرے خیال میں 75-80 ہزار کے قریب آئی بی اوز کیے گئے ہیں۔ تو اگر پاکستان کے اندر کا مسئلہ، وہ تو پاکستان اس کو ڈیل کر رہا ہے، لیکن جو منبع ہے وہ بیسیکلی افغانستان کے اندر ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یو این سیکیورٹی کونسل کہہ رہی ہے، یو این سینکشن مانیٹرنگ کمیٹی کہہ رہی ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے ہاں مسئلہ نہیں ہے، اگر ٹی ٹی پی وہاں پہ نہیں ہے، اگر حافظ گل بہادر وہاں پہ اس کا گروپ وہاں پہ نہیں ہے، تو آپ نے پاکستان کو کیسے پھر یہ آفر کی تھی کہ جی ہم ان کو ری لوکیٹ کر دیتے ہیں، بارڈر سے دور لے جاتے ہیں؟ آپ پھر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملا عبد اللہ نے جو ہے وہ پھر فتویٰ کیوں دیا کہ جی افغانستان سے باہر جا کے کوئی جہاد نہیں ہے؟ پھر کیوں آپ نے پاکستان سے پیسے مانگے کہ جی ہم ان کو ری لوکیٹ کر رہے ہیں؟ پھر مسلسل جتنے بھی ٹی ٹی پی کے کی لیڈرز ہیں وہ افغانستان میں مارے جا رہے ہیں۔ چائنا کا کنسرن ہے کہ وہاں پہ ای ٹی آئی ایم جو ہے، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، وہ وہاں پہ ہے۔ اوپر جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان کا یہ ہے کہ جی ہمارے یہ دہشت گرد جو گروپس ہیں وہ افغانستان میں ہیں۔ پاکستان مسلسل کہہ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی، حافظ گل بہادر، اسلامک اسٹیٹ خراسان، یہ سارے جو ہے افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر پاکستان اگر کارروائی کرتا ہے تو دیکھیں اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے کسی سرکاری اس کو جو ہے ان کی فوجی تنصیبات یا کسی اور چیز کو نہیں ٹھکانہ بنایا۔ انہوں نے جو ہے وہ دہشت گردوں کے ٹھکانے جہاں پہ پراپر انٹیلیجنس تھی، کریڈیبل انٹیلیجنس تھی کہ یہاں پہ ان کے مراکز ہیں، اور وہ پھر اگین ایک چیز، اور شاید یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہوتی ہے جتنے بھی دہشت گرد گروپ ہیں ان کی طرف سے کہ وہ سویلین علاقوں میں جا کے وہاں پہ اپنے مراکز بناتے ہیں، وہاں ٹریننگ سینٹر بناتے ہیں۔
تو obviously پھر اگر وہاں پہ اٹیک ہوتے ہیں تو آپ ہیومن شیلڈ کے طور پہ سویلین کو یوز کر رہے ہیں. اس میں یہ پھر الزام پاکستان کے اوپر لگانا, اور پھر اگر افغانستان کا نیریٹو کوئی لے رہا ہوتا نا تو اس وقت دنیا میں ایک کورام مچ چکا ہوتا. لیکن آپ کا نیریٹو, کیونکہ ساری دنیا کو یہ پتا ہے مسئلہ آپ کی طرف ہے, صحیح آپ ایک مسلسل ڈینائبلٹی موڈ میں ہیں. اس ڈینائبلٹی سے افغانستان کو نکلنا ہوگا اگر انہوں نے ایک ریسپانسبل اسٹیٹ کی طرح رہنا ہے, اگر ایک سوورن اسٹیٹ کی طرح سے اپنی رجیم کو بچانا ہے, تو اس نے یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اور پاکستان کے لیجنٹیمیٹ سیکیورٹی کنسرن ہے ان کو ایڈریس کرنا ہوگا. تو کل کو اگر میز پہ آتے ہیں تو ان کو چاہیے تو آج آ جائیں. صحیح. جی عامر صاحب, یہ جس طرح مذاکرات میں بھی قطر اور ترکی میں جو ہوئے, یقین دہانی طالبان رجیم کی تھی کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, تو کیوں طالبان رجیم وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہی ہے, اور خاص طور پر دہشت گردوں کے سامنے بے بس کیوں ہے؟ یہ پروپیگنڈا تو ایک الگ بات ہے, ظاہر ہے بھارت کو موقع ملا, وہ پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے, افغانستان بھی ساتھ اس کے شامل ہے. عامر صاحب دیکھیں, اس وقت جو پاکستان نے اپنی قومی وحدت اور خود مختاری کی بقا کے لیے جو حملے کیے, افغانستان کے اندر جا کے جو سٹرائکس ہوئیں, سمپل سی بات ہے کہ امام بارگاہ, اسلام آباد, باجوڑ, بنو, یہ تازہ ترین حملے تھے. لیکن مساجد پہ حملے کرنے کی ایک لمبی تفصیل ہے. جو مزارات ہیں, شرائنز ہیں, ان پہ حملہ کرنے کی, لال شہباز قلندر ہو, بری امام سرکار ہو, حضرت سخی سرور کا مزار ہو, یہ مساجد پشاور والی میں دیکھ لیں 80 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, وہاں داتا دربار پہ حملہ کیا ان لوگوں نے, ایک لمبی فہرست ہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے, افغان میڈیا جو حکومت کے زیر اثر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی نہتے شہریوں پہ اور جی مسجد پہ کیا اور وہ مدرسہ تھا, اور اس کو اٹھا کون رہا ہے؟ انڈیا, کیونکہ کوہرام مچا ہوا اس وقت انڈیا میں اس ساری بات پہ. تو ابھی ہمارے ہاں خبر بھی چل رہی ہے کہ پرائم منسٹر قطر پہنچ گئے ہیں. یہ قطر کے ساتھ اتمام حجت کرنے گئے ہم کہ بھائی چونکہ آپ 2-3 جگہوں پہ ضامن بھی بنے, گارنٹر بنے, اور آپ نے دفتر بھی کھولے ہوئے طالبان کے. اور لاسٹ ٹائم بھی جب ہم نے ایئر سٹرائکس کی, پھر انہوں نے رکوائیں, پھر ترکیہ چلے گئے ہم, وہاں پہ ہوئیں. یہ پرائم منسٹر کا وزٹ واشنگٹن میں ہی, وہاں پہ ان کے پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے قطر کے, تو وہیں سے یہ طے ہوا کہ امیر قطر سے ایک ملاقات کر لی جائے. بیچ میں یہ ایئر سٹرائک والا بھی معاملہ ہوا, لیکن چونکہ وہ تو حد کر چکے ہوئے تھے. اب یہ جو اسلام اور دارہ اسلام اور ملا ہیبت اللہ کے فتوے, یہ تو سارے ان لوگوں نے خود ہوا میں اڑا دیے, کیونکہ وہ وہیں سے تشکیلیں پاتی ہیں. ہم نے ویڈیو فوٹیج دی جب خواجہ آصف کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے کہ 10 ارب روپے مانگے کہ ہم انہیں ریلوکیٹ کرتے ہیں, آپ ہمیں پیسے دیں. ہم نے کہا ہم پیسے دیتے ہیں, گارنٹی دو, تو گارنٹی نہیں دیتے. جب ترکیہ پہنچے, دوحہ پہنچے پہلے مذاکرات پہ, کہیں پہ بھی ہر جگہ فون کرتے تھے, اور ظاہر ہے پیچھے انڈیا موجود تھا, پیسے وہ دے رہا ہے, کچھ اور لوگ بھی دے رہے ہیں. یہ وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں آ جائیں گی کہ وہ ان کو پاکستان کے خلاف یوز کیا جا رہا ہے. اور یہ باقاعدہ یہ ٹی ٹی پی, فتنۃ الہندوستان کہیں, ہم فتنۃ الخوارج کہیں, ہم ان کو کہیں کہ جی یہ جو وہاں طالبان رجیم ہے, یہ سب ایک ہے. بنیادی طور پہ یہ بالکل نہیں ہے کہ جی کوئی ان کا اثر و رسوخ نہیں ہے, یہ سب مل کے کھیلتے ہیں. انہوں نے جو وار اکانومی بنائی ہوئی ہے, وار لارڈ بنے ہوئے ہیں, اور عام شہریوں کو, یہ ڈی جی ایس پی آر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو شہروں میں لے گئے ہیں, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہاں کہاں بسائے ہیں. تو یہ چیزیں طالبان کو تو باقاعدہ بتائی گئی تھی کہ آپ ہم سے چھپا لیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس علاقے میں, اس گاؤں میں, جیسے یہ بی ایل اے کا ٹیکٹر ہے نا کہ جو وہ دیہاتوں کے پاس کرتے ہیں, رک کے کچے جو وہاں پہ بلوچستان میں پنجابیوں کو اتارا, مزدوروں کو مارا, اور وہیں پہ گھوم گئے. میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں یہ, اور وہ صرف کلیکٹرل ڈیمیج بچانے کے لیے, جس پر ہمارے یہاں بڑے دانشور ہیں فکری, وہ جی وہ جیسے وہ وزیر اعلیٰ نہیں دیکھ لیں 13 مار دیے 13 میں. اچھا بھائی بتاؤ, یہ جو پاکستان کے اندر لوگوں کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے, یہاں پہ تو تمہاری زبانیں گنگ ہیں, تم وہاں پہنچتے نہیں بھائی. چیف منسٹر صاحب مانسیرا میں لیفٹنٹ کرنل کی شہادت پہ تم ایک بیان بھی نہیں دیتے, اور تمہیں وہاں بڑی پڑی ہوئی ہے کہ وہاں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. بھائی آپ کس ملک کے شہری ہو, کس ملک کے وزیر اعلیٰ ہو؟ یہی وہ بات ہوتی ہے جہاں مکس کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیرر, فائنانس, اکانومی جو ملی ہوئی ہے, کہ اس کے اندر پیچھے کون کون ہے, کون گھبرا رہا ہے, کون سامنے سے لڑ رہا ہے, کون آ کے بات کر رہا ہے. جب سی ٹی ڈی کی کاروائیاں ہوتی ہیں تو پنجاب اور سندھ نمبر 1 پہ کھڑے ہیں روکنے
کرنے کے لیے ان کو, لیکن جب آپ راستہ اور سہولت کاری دیں گے تو پھر کوسچن تو اٹھے گا. اب پاکستان نے جو کام کیا, جیسے میں نے بتایا پرائم منسٹر اب پہنچ گئے ہیں, ہم اب ان کو نہیں چھوڑیں گے, اور یہ مطالبہ بھی قوم کا ہے, قوم اس بات پہ خوش ہے, لیکن ہمیں یہ عارضی خوشیاں نہیں چاہیے, ہمیں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ چاہیے. ہماری اپنے مسلح افواج سے بالکل چیف آف ڈیفنس فورسز سے ہے کہ ہمیں بہت باتیں ہو چکی ہیں, ہم 2-3 دفعہ لوگوں کے کہنے پہ رک چکے ہیں. اگر طالبان رجیم نہیں آتی تو وہ کون سی کوئی دور بیٹھی ہوئی ہے, کوئی چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے. جب آپ کے ہر ادارے پہ, ہر جگہ پہ, ہر کور میں یہ حملے کر رہے ہیں, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ پشاور کور ہو, تو آپ جب نہیں چھوڑ رہے, حملے کر رہے ہیں مسلسل. ہم یہاں پہ رات بھی اسلام آباد میں ناکہ بندیاں کی گئیں کہ جناب آپ سخت ترین اقدامات کر رہے ہیں, چیزوں کو چیک کر رہے ہیں, تو بھائی وہیں پہ جا کے مارے جہاں سے یہ آ رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. جی آیا صاحب, کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں.